کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سبھی کو نوازیں۔ محمد انعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں حیران ہوں، دل مضطرب و بے قرار ہے، طبیعت میں ہلچل ہے، میری سوچ تصادم کا شکار ہے، میری فکر الجھنوں میں مبتلا ہے، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں خوش ہوں یا خوف زدہ، اور یہ دونوں باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر میری گزارش ہے کہ میری صدا کو شور نہ سمجھا جائے، میرے الفاظ کو محض تقریر کا نام نہ دیا جائے، میرے خیالات کو اس تقریر کا رسمی حصہ نہ کہا جائے۔ زیادہ پرانی بات نہیں کہ مجھے میرے والدین نے ایک مدرسے میں داخل کرایا تھا۔ میں نے پوچھا ہوگا کیوں، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ آپ حافظ قرآن بنیں گے اور آپ کی بدولت والدین کو اللہ تعالیٰ کی آمد کے روز ایک اعزازی تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی 14 کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک ایسی تقریب میں پہنایا جائے گا جس کی صدارت خود اللہ تعالیٰ کریں گے اور فرشتوں کے حوالے ہوگا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی ہولناکی اور حساب کتاب کے خوف سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کا، دوست کو دوست کا خیال نہ ہوگا، ماں کو بیٹے اور بیٹے کو ماں کی پرواہ نہ ہوگی۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں ایک گوشے میں ایک جماعت ہوگی جو ان تمام آفتوں سے محفوظ اور بے خبر ہوگی، اور خدا سے اس پروانے کی منتظر ہوگی کہ اب تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزل پر چڑھتا جا۔ آپ بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے۔ مجھے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ آپ 10 واجب الناس لوگوں کے لیے سہارا بنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سچ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچ، اور میرے والدین کی بتائی ہوئی باتیں 100% ٹھیک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام فضیلتیں مجھے اور میرے والدین کو اور تمام حاضرین کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔